فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی علماء کرام سے اہم ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق فیلڈ مارشل کی اہل تشیع کے علماء کرام سے ملاقات میں قومی سلامتی، اتحاد اور ہم آہنگی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فقہ واریت اور گمراہ کن معلومات کے خلاف کردار ادا کرنے پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا، مذہبی جذبات کو تشدد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ علماء کرام قومی یکجہتی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے کردار ادا کریں۔ کراچی میں موسلا دھار بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 19 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ بلدیہ مواج گھوٹ کے قریب دیوار گرنے سے 13 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ شہر میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے اور پانی تاحال جمع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مختلف علاقوں میں مزید تیز اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ بارش کے باعث بجلی کا نظام متاثر ہوا، تاہم کے الیکٹرک کے مطابق بیشتر فیڈرز بحال کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بارش کے بعد بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ کراچی میں تیز بارش نے ایک بار پھر شہری نظام کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا۔ مختلف علاقوں میں درخت اور بجلی کے پول گرنے کے واقعات، ٹریفک کا نظام متاثر۔ یونیورسٹی روڈ پر تیز ہواؤں کے باعث ایک بڑا درخت سڑک پر گر گیا۔ PSHS بلاک 6 میں ٹراما سینٹر کے قریب ایک دیوار گرنے سے 3 گاڑیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ شہر بھر میں رکاوٹیں ہٹانے اور نکاسی آب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام جاری۔ گھوٹکی میں بڑا گیس ذخیرہ دریافت، ملکی توانائی میں اضافہ۔ ماری انرجیز کا شمس 1 کنویں سے یومیہ 4.85 کروڑ سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس، کنویں کی گہرائی 3075 میٹر، مکمل طور پر ماری انرجیز کی ملکیت۔ دریافت سے ملک میں گیس کی طلب اور رسد کی فرق میں کمی متوقع، شیئر ہولڈرز کو پیش رفت سے آگاہ کر دیا گیا۔ دریافت سے توانائی کے شعبے میں استحکام آئے گا۔ ریاض میں عرب اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اہم اجلاس۔ ایرانی حملوں کی شدید مذمت، علاقائی سلامتی پر غور کیا گیا۔ سعودی عرب نے ایران کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھا۔ خطاب کے دوران سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، ایران خطے میں کشیدگی بڑھا رہا ہے، پاکستان کا حملے روکنے اور امن کے قیام پر زور۔ جاری اعلان کے مطابق ایران سے فوری حملے بند کرنے اور عالمی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ کیا۔ واشنگٹن میں حساس فوجی تنصیبات کے قریب مشتبہ ڈرونز کی پروازوں نے سیکیورٹی خدشات بڑھا دیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو اور پینٹاگون چیف کے گھر کے قریب بھی ڈرونز دیکھے گئے۔ نامعلوم ڈرونز کو ریاست لوزیانا میں واقع ایک اہم امریکی فضائی اڈے کے قریب بھی پرواز کرتے دیکھا گیا۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی اداروں نے ہائی الرٹ جاری کر کے حفاظتی اقدامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ متعلقہ فوجی اڈہ جدید بمبار طیاروں کا مرکز ہے جو جوہری اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور قومی سلامتی کے خدشات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ایران خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا، ایران نے ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحانہ پالیسی اپنائی۔ یمن، عراق اور شام میں ایران کی مداخلت قابل ستائش ہے۔ ایران اسلامی دنیا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ ایران کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سعودی عرب مذاکرات اور سیاسی حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ بنکرز کی کمی، اسرائیلی فوجی اہلکاروں کا ڈیوٹی سے انکار، ناکافی تحفظ پر رضاکار اہلکاروں کی شدید تشویش، لاجسٹک مسائل کے باعث بنکرز کی فراہمی مؤخر، سائرن پر اہلکار غیر محفوظ، صرف ہیلمٹ اور دعا کا سہارا، اہلکاروں کی انتظامیہ پر سخت تنقید، اپنے سپاہیوں کو تحفظ دینے میں ناکامی پر سوالات اٹھ گئے۔ افغانستان، بھارت اور اسرائیل کا پاکستان مخالف گٹھ جوڑ بے نقاب، سابق بھارتی فوجی افسر نے بھارت کی پشت پناہی کا اعتراف کیا۔ فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے سرگرم ہیں۔ بھارت مالی امداد اور اسرائیل ہتھیار انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ اسرائیل پاکستان کے ایٹمی موقف سے بیزار، نقصان کا خطرہ ظاہر۔
عالمی ماہرین کے مطابق یہود و ہنود گٹھ جوڑ خطے میں عدم توازن اور انتشار بڑھا رہا ہے۔ 23 مارچ برِ صغیر کے مسلمانوں کی جد و جہد کی یاد دلاتا ہے۔ یوم پاکستان پر شہریوں کا وطن سے محبت کا بھرپور اظہار، دفاع، استحکام اور ترقی کے عزم کا اعادہ۔ یہ دن امید، قربانی اور قومی فخر کی علامت قرار، طلباء اور خواتین کا تحریک پاکستان کے کردار پر زور، قوم کی تجدید عہد وفا، حب الوطنی کے جذبات عروج پر پہنچ گئے۔